اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے بی بی جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو سچی کہانی سنا رہے تھے۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ اسے سن رہے ہوں گے اور اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہوں گے۔ اتنی پیاری ہستیوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے جو کہانی ہم پیش کر رہے ہیں اس کے 2 حصے آپ سن چکے ہیں، اور وہ یہ ہے، وہ کہانی علی ابن ابی طالب کی کہانی ہے۔ علی ابن ابی طالب نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تھکا ہارا مسافر سیڑھیوں پر غافل سو رہا ہے۔ انہوں نے اسے جگایا، برادر اٹھو، نماز قضا ہو جائے گی۔ اور ان کے قضا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اس شخص کا نام ابن ملجم تھا، جو کئی دن سے ان کی طاق میں گھوم رہا تھا۔ اپنی موت کو جگا کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔ نمازی جمع ہوئے، اذان اور اقامت ہوئی۔ جب مولا علی سجدے میں گئے تو ابن ملجم، جس نے تلوار زہر آلود کی ہوئی تھی، وہ آگے بڑھا۔ اس نے خنجر سے تلوار سے پے در پے وار کیے اور فرار ہو گیا۔ وہ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ 4 دن اور رات مولا کائنات موت اور زندگی کی کشمکش میں گرفتار تڑپتے رہے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور وصیت کی، اب اللہ تمہارا نگہبان ہے، سب مل جل کر یکجان ہو کر ایک دوسرے کی حفاظت کرنا۔ میرے بچوں، ساتھ جینا، ساتھ مرنا۔ ہر دیدار کو ایک دن مرنا ہے، مگر تمہاری موت ہر موڑ پر کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ تم میرے اور رسول خدا کے پیارے ہو۔ اسلام کے دشمن تمہارے دشمن ہیں۔ اتحاد ہی تمہارا آخری حربہ ہے جس سے تم اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہو۔ آج بوڑھے، جوان اور بچے سب مل کر عہد کرو گے کہ خاندان میں کوئی تفرقہ نہ پڑنے دیں گے۔ ایک نوالا ملے گا تو مل بانٹ کر کھا لیں گے۔ ایک چادر ہوگی تو اسی پر سب کا حق ہوگا۔ تمہارا کوئی آسرا، کوئی وارث ہے تو وہ آپس کا پیار ہے۔ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اتحاد اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اپنا شیوا بنا لینا۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، انتظار کرو گے تب بھی آئے گی۔ اس سے دور بھاگ کر نہ جا سکو گے۔ موت ہر جاندار کا مقدر ہے، اس لیے موت سے ڈر کر کبھی ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اپنے کنبے کی عزت کرو کہ کنبہ تمہارا وہ پنکھ ہے جس سے تم پرواز کرتے ہو، وہ دست و بازو ہے جس سے تم مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ان لوگوں کی قدر کرنا جو سچائی کی خاطر کڑی سے کڑی جھیل جاتے ہیں اور گناہ میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس کے بعد زخمی علی مولا کائنات نے اپنے بچوں کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے حسن کے ہاتھ میں تھمایا۔ صرف ابو الفضل العباس کو حسین کے سپرد کیا اور کہا، حسین، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اسے اپنا غلام سمجھنا اور وہ سب کچھ دینے کی کوشش کرنا جو موت نے مجھے دینے کی مہلت نہ دی۔ ابو الفضل العباس کی والدہ ام البنین رونے لگیں اور بولیں، مولا عباس کا کیا قصور ہے؟ اسے آپ نے اپنے جانشین بڑے بیٹے حسن کے سپرد نہیں کیا۔ قاعدے سے انہیں اس کا ضامن ہونا چاہیے۔
مولا علی نے بدقت تکلیف پر قابو پا کر کہا، عباس اور حسین ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ عباس حسین سے زیادہ مانوس ہے۔ میرا دل کہتا ہے ان دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر عباس سے کہا، حسین تمہارے بڑے بھائی ہیں، مگر انہیں میری جگہ سمجھنا، اپنا آقا سمجھنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، سائے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کے لیے اپنی جان سے بھی گریز نہ کرنا۔ شہزادی زینب اپنی جاں بلب باپ کی پٹی پر رخسار ٹکائے 4 دن سے آنسو بہا رہی تھیں۔ انہوں نے ان کا ہر لفظ دل و دماغ پر منقش کر لیا۔ علی ابن ابی طالب کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، مگر دماغ آخری وقت تک تکرار برابر نشتر کی طرح کرتا رہا۔ سنو، اپنے نانا کی امت کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اپنی فلاح کے لیے انہیں گمراہ نہ کرنا۔ عوام معصوم ہیں، مجبور ہیں، اگر کبھی نادانی میں جان کے ڈر سے تمہارے ساتھ بے وفائی کریں تو معاف کر دینا، بدظن نہ ہونا۔ ان کے جسموں کو نہیں، دماغوں اور دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ ان کے جسموں کو نہیں، دماغوں اور دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ تم لوگوں نے دیکھا مجھے لوگوں نے کتنے دکھ دیے، یہ دکھ، پریشانیاں اور آلام ہی میں تمہیں ورثے میں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ دکھ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ لوگ دن بدن مغبوط الحواس ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کو بھول کر دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے۔ قوت فیصلہ دیگرگو ہے۔ حرام حلال ہو گیا ہے۔ عقل مند اور دانا اپنی خیر منا رہے ہیں۔ ظالم آپس میں سمجھوتا کر کے معصوموں کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔ آپس میں پھوٹ ڈال کر اپنا کام بنا رہے ہیں۔ دین کے مینار ڈھائے جا رہے ہیں۔ حکمت کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ بے وقوفوں کی زبانیں کھل رہی ہیں۔ عقل مند دم بخود ہیں۔ شر پسند کرتا دھرتا بنے بیٹھے ہیں۔ حرام کی روٹی زیادہ لذیذ ہو گئی ہے۔ رشوت کو تحفہ کہا جاتا ہے، شراب کو انگور کا رس۔ ایسی صورت میں صرف ایک چیز سے تمہیں بچا سکتی ہے، اور وہ صرف تمہارا اتفاق ہے، تمہارا اتحاد ہے۔ یاد رکھو، جو بھیڑ اپنے گلے سے کٹ جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ پھر علی نے سب باری باری سب کو پیار کیا، سینے سے لگایا۔ تکلیف بڑھتی گئی، مگر ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ ہستی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی تھی، وہ مسجد میں اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ 21 رمضان المبارک کو ایک عظیم انسان، ایک بے مثل مبصر، فلسفی، اسلام کا قداور ستون، رسول کا بھائی، فاطمہ زہرا کا شوہر، سردار جوانان جنت کا باپ، اور ہمارے مولا اپنے خاندان اور مداحوں کو روتا سسکتا چھوڑ کر رخصت ہو گئے کہ سب کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اتنی پیاری نصیحتیں، اتنی پیاری وصیتیں ہمیں اپنے دل پہ نقش کر لینی چاہیے۔ جب بھی کوئی خاندان میں نزاع ہو، اس نزاع کو امام علی کے الفاظ کے ساتھ پر کر لینا چاہیے۔ ایک دوسرے سے پیار، محبت، اتفاق و اتحاد، یہی امام کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمیں ان سب کو اپنے دامن سے باندھ لینا چاہیے۔ امام کی ہر نصیحت کو ہمیں اپنے دل پہ نقش کر لینا چاہیے۔ آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت، ایک دوسرے سے خلوص، ایک دوسرے وقت آنے پہ ایک دوسرے کے کام آنا، یہی امام کا میسج تھا، اور یہی دین کا میسج ہے۔ ہمیں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حسن اخلاق کی وجہ سے ہم سب ایک ہیں، ہماری پوری کمیونٹی ایک ہے، کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی آپس میں رنجشیں نہیں ہیں، کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہے۔ ہم سب کو امام علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار اور جاں فطاری
جان کو فدا کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔